بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سامعین کرام، میں ہوں منصف علی اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیر وافیت کے ساتھ ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے لہانہ سمیت خوش اور محفوظ ہوں گے۔ سامعین کرام، عمران خان صاحب کا کیس اس طرح لگ رہا ہے کہ 8 فروری سے جلدی جو عدالتوں کی سچویشن اور جو ججز کی جو ذہن ہے اور جو کارروائی ہو رہی ہے، اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 8 فروری سے پہلے عمران خان صاحب کو تو یا عمر کے 14 سال یا سزائے موت کوئی نہ کوئی وہیلا بہانہ بنا کر اندر کرنے کی کوشش کرے گا۔ دوسری طرف ایف آئی اے کے نوٹسز، جرنلسٹ، وکلا، اینالسٹ اور سارے جو اس سسٹم کے اوپر بات کرتے ہیں، اس نظام کے اوپر بات کرتے ہیں، آئین اور قانون جو ان کو حق دیتے، اگر اس حق کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ لوگ بات کریں تو ان کو نوٹس مل جاتے ہیں۔ آیا یہ کیا ماجرا ہے؟ دوسری طرف نواز شریف صاحب کا کے پی کے میں تقریر میں کچھ ایسے انکشافات، کچھ ایسی باتیں جو صرف اور صرف پٹھان پختون قوم کی تذلیل کی گئی ہے، ان پہ بات کریں گے۔ لیکن مین مدے پہ جانے سے پہلے سب بھائیوں سے مدبانہ گزارش ہے کہ ابھی تک جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لے، اور ویڈیو کو اگر کسی نے لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کرے، اور جو روٹین والے ویورز ہیں اور جو روٹین والے سبسکرائبر ہیں ان سے مدبانہ یہ بھی درخواست ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور آخر تک دیکھ لیا کریں، سکپ نہ کریں، کیونکہ بہت سے معلومات ہیں جو دوسرے لنک کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ ضروری ہوتی ہے، اور وہ جب آپ لوگ سکپ کر لیتے تو آپ لوگ اس کو مس کر لیتے ہو۔ سامعین کرام، نواز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں۔ پہلے اس نے کے پی کے میں ایک تقریر کی، کے پی کے میں اس نے کے پی کے پٹھان پختون قوم کو کچھ ایسی باتیں کی جو بظاہر تو وہ اپنی تقریر کا حصہ سمجھتے تھے، لیکن یہ تذلیل ہے پٹھان قوم کی۔ اس نے کہا کہ 10-15 سال سے پٹھان قوم سب سے زیادہ بے وقوف بن رہے اور سب سے زیادہ بننے والے قوم پٹھان ہے، اور یہ صرف اور صرف یہ جو بے وقوفی کا جو ایک سسٹم چلا ہوا ہے یہ کے پی کے اور پٹھان قوم سے چلا ہوا ہے۔ یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب نے یہاں سے پرواز جاری کی اور یہاں سے اس کی اونچی اڑان یہاں سے سٹارٹ ہوئی، اور یہاں کے پی کے میں اس نے کچھ نہیں کیا اور صرف لوگوں کو بے وقوف بنایا اور لوگوں کو سبز باغ دکھائے، جبکہ پٹھان قوم وہ قوم ہے جن میں اعلی آفیسر، جن میں وفا اور عہد کے پی کر جو کسی کے ساتھ اگر وہ کھڑے ہو جاتے تو کھڑے رہتے، اگر کسی کے ساتھ دشمنی کر لیتے تو دشمنی پہ اتر آتے، اگر کسی کے ساتھ دوستی کر لیتے تو دوستی پہ اتر آتے، لیکن دغا نہیں کرتے، پیٹ پہ وار نہیں کرتے، پیٹ نہیں دکھاتے اور میدان سے بھاگتے نہیں ہے۔ یہی پٹھان قوم ہے، اور آج بھی یہ سرحدیں اور یہ جو ادارے محفوظ ہے یہ صرف اور صرف پٹھان قوم کی وجہ سے محفوظ ہے۔ صرف اور صرف وہاں ایک ٹوکری لے کے گیا تھا اور وہاں لوگوں کو کسی طریقے سے قائل کر رہا تھا کہ لہٰذا خدا کے لیے مجھے ووٹ دے دیں اور ایک دفعہ پھر مجھے وزیر اعظم بنا دیں۔ اس کے بعد تو مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ میں اپنی چیزیں بیچ دوں گا، میں ایون فیلڈ بیچ دوں گا، جبکہ اس نے پہلے کہا تھا کہ ایون فیلڈ میرے کھاتے میں نہیں ہے، لیکن اس نے ابھی یہی ایک تقریر میں کہا کہ میں ایون فیلڈ بیچ کے آپ لوگ کے مسئلے حل کر دوں گا، میں یا آفس بنا لوں گا، میں وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، کیونکہ ان لوگوں کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ کسی صورت پہ بھی اب ہماری حکومت آنے والی نہیں ہے۔ دوسری جو سب سے اہم بات ہے، کل پورے پاکستان میں سونامی امڑ کے آئے گی، پورے پاکستان میں لوگ آج سے پلاننگ کر رہے ہو، بلکہ ابھی سے پلاننگ سٹارٹ کی ہوئی ہے، اور کل پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ اور پی ٹی آئی کے اور باقی جماعتوں کے بھی جو سمجھتے ہیں کہ آئین اور قانون کی صحیح معنوں میں جو
بالادستی ہونی ہے، اور جس بندے نے کرنی ہے وہ ہے پی ٹی آئی کا جماعت اور عمران خان صاحب، تو اس کے لیے باقی جماعتوں کے بھی لوگ باہر نکل آئیں گے. اور اسی طرح بہت سے جگہوں سے بڑے بڑے گروپ، بڑے بڑے حلقے اور بڑے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں غیر مشروط شراکت داری کر رہے ہیں. کچھ ان کے کینڈیڈیٹ کے سامنے اپنے بندوں کو بٹھا دیتے اور کچھ ان کو سپورٹ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور بڑے بڑے خاندان، بڑے بڑے، جس طرح بڑ خاندان، جس طرح راجپوت خاندان، اور اس طرح بڑے بڑے خاندان صرف اور صرف پی ٹی آئی کے ساتھ غیر مشروط اعلان کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف یا آپ نے آواز نہیں نکالنا، یا آپ نے زبان نہیں چلانا، آپ نے آئین اور قانون کے مطابق اپنی بات نہیں کرنی. اگر آپ نے عزت مآب کے خلاف یا عزت مآب کے فیصلے کے خلاف یا عزت مآب کے ادارے کے اوپر کوئی بھی ایک بات کی تو پھر ایف آئی اے کے نوٹس آپ کے پاس آئیں گے. جس طرح اسد طور صاحب، صدیق جان صاحب، اوریل مقبول جان صاحب، اور اس طرح تقریباً 47 لوگ ہیں، ان کو نوٹس، فارس جان زیب، ان کو نوٹس آ گئی ہے اور ان کو کہا گیا کہ آپ حاضر ہو جائیں اور آپ لوگ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے عزت مآب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے اوپر، اس کے کیے ہوئے عدالتی کارروائی کے اوپر آپ لوگوں نے باتیں کیوں کی. کیونکہ جبکہ فائز عیسیٰ صاحب خود کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تنقید کریں، ججز کے اوپر کر لیں، اداروں کے اوپر کر لیں، جنرل کے اوپر کر لیں، نام لے کے تنقید کریں. لیکن اب جب تنقید ہوئی تو اب ان کے اوپر نوٹس آ گئے. اب نوٹس پہ جواب دینا ہوگا. اور ان نوٹسوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم تو یہاں آزاد ہے. آئین اور قانون ہمیں سپیچ کا حکم تو دیتا ہے، آئین اور قانون ہمیں سپیچ کا حق تو دیتا ہے، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. ہم اپنے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. ہم کسی کے اوپر بات کر ہی نہیں سکتے اور نہ کوئی کسی کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ اس سسٹم کو پورا لپیٹنا ہے. کیونکہ جو کچھ بولے گا، جو کچھ کہے گا، اس کو زبان سے لٹکائی جائے گی. تو سامعین کرام، یہی حالات ہے کہ یہاں تک یہ چیزیں ہو رہی ہے اور آگے تک یہ کہاں تک جائے گی. دوسری طرف توشہ خانہ کیس اور سائپر کیس میں عدالت میں جو کارروائی ہو رہی ہے، کل جمعے کے دن عمران خان صاحب کے وکیل، اگرچہ عدالت کی کارروائی 3:30 بجے تک اور ٹائم 3:30 بجے تک تھی، 12 بجے اس نے عدالت کو برخاست کی. ان کے وکلاء، عمران خان صاحب کے وکلاء ہائی کورٹ میں تھے اور پھر وہاں سے اڈیالہ جیل کے لیے روانہ ہوئے. لیکن 12 بجے برخاست ہونے پر عدالت نے کہا کہ ان کے وکلاء اگر نہیں آتے تو ان کے وکلاء کو سیٹ پہ کر لے اور ان کو سرکاری وکیل دیا جائے. اس کا کیا، یہ تاریخ میں پہلے دفعہ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک اہم کیس، ایک حقیقت پر مبنی کیس جو صرف جھوٹ پر بنی ہوئی ہے، لیکن اس کی سزا کے لیے حقیقت پر مبنی کوئی ایسی بیک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے، ایسی کہ لائن کھینچی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو تو یا سزائے موت دی جائے، اللہ نہ کرے، اور یا عمر کے 14 سال سزا سنائی جائے. کیونکہ جو سرکاری وکیل ہے اس کا جیو نیوز پہ بھی اور جیو پہ ان کا انٹرویو آیا اور اس نے کہا کہ میں پورا کوشش کروں گا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا دلا دوں. جبکہ ان کے وکلاء اور ان کا خود عمران خان صاحب کبھی جج بشیر صاحب کو مخاطب کر کے بتا دیتے ہیں کہ آپ میرا کیس 8 فروری کے بعد چلا لیں. آپ نے ویسے بھی جانا ہے، آپ نے چھٹی کا درخواست بھی دینا ہے اور آپ نے چھٹی کا درخواست دی اور آپ ریٹائرمنٹ ہو رہے ہیں، تو لہٰذا آپ پہ پریشر ہے اور آپ میرا کیس ہر روز نئے حربے استعمال کر کے، نئے ٹریک استعمال کر کے اس کی سنوائی کر رہے اور جلد از جلد مجھے سزا دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جبکہ دوسری طرف نیب کا جو آفیسر ہے
امجد صاحب، اس کو بھی عمران خان صاحب نے تنقیدی لہجے میں بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ آپ نے تو ایسے چکے لگائے کہ میرے خیال سے آپ لوگوں نے تو بال کو بونڈری سے بھی باہر پہن دیا. لیکن یہی آئین اور قانون کا حق اگر مجھے ہے اور آپ کو ہے تو پھر یہ نوٹسز کیوں اور یہ نوٹسز کیوں بھیجا جا رہا ہے اور ان نوٹسز سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ملک میں کوئی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا؟ ملک میں کوئی آئین اور سسٹم کے اوپر جو حملے ہو رہے کیا ان پہ کوئی آواز نہیں اٹھائے گا؟ آنے والے دن، آنے والے وقت اور 8 فروری تک یہ چیزیں چلتی رہے گی اور کچھ نئی نئے انکشافات سامنے آئے گی. اس ٹائم تک آپ لوگ انتظار کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.